آداب صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا ادب، احترام اور ہر نسبت سے محبت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے محبت، ان سے عقیدت، ان کا ادب اور احترام بحیثیت مسلم یا ہر مسلمان پر لازم ہے، اور دین اسلام کے اندر یہ ایک فریضے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس روئے زمین پر انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم ترین جماعت، سب سے عظیم لوگ وہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی ہستیاں ہیں کہ جن کا مقام اور مرتبہ نبیوں کے بعد پوری روئے زمین میں تمام انسانوں سے زیادہ ہے، اور یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کی قدر و منزلت اور ان کی عظمت اور فضیلت پر خلق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات نازل فرمائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے متعدد فرامین میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی عظمت اور ان کی فضیلت کو واضح کیا، اور امت پر جو ان کے حقوق ہیں رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان کو بیان کیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان وہ مقدس جماعت ہے جنہوں نے براہ راست شمع رسالت سے نور حاصل کیا۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کا دیدار کیا۔ حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس چہرے کو دیکھنا اور ایک لمحے کی صحبت کو اختیار کرنا، یہ اتنا عظیم مرتبہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے حالت ایمان میں مجھے دیکھا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے، اور مزید فرمایا کہ جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس سے بھی جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی، جہنم کی آگ اس کے بھی قریب نہیں آئے گی جو میرے دیکھنے والے کو دیکھ لے۔ تو یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے براہ راست رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس فرامین کو اپنے کانوں سے سماعت کیا، اور براہ راست ان سے توحید کے اسباق پڑھے، اور رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان عظیم لوگوں کو جو پہلے بھی عظیم تھے مزید اپنی صحبت دے کر انہیں اتنا نکھارا، اتنا سنوارا اور تیار کر کے امت کو یہ عظیم جماعت عطا کی، اور بتایا کہ پوری روئے زمین میں نبیوں کے بعد جس نے عظیم لوگ دیکھنے ہوں وہ میرے صحابہ کو دیکھ لے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اخلاص، ان کا خلوص، ان کی وفاداری اور ان کی جانثاری پہ خلق کائنات جل جلالہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کی گواہیاں دی۔ کہیں فرمایا اولئک ھم الصادقون، کہ یہ سچے لوگ ہیں، کہیں فرمایا اولئک ھم المفلحون، اور کہیں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یہ اللہ سے راضی ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ رب ذوالجلال نے ان کی رضا کو بھی بیان کیا کہ یہ اللہ پہ راضی ہو گئے، اور خلق کائنات جل جلالہ ان سے راضی ہوا،
اور کہیں فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان یہ وہ عظیم لوگ ہیں جو میرے نبی کا انتخاب بھی ہیں اور میرے رب کا انتخاب بھی ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ نے خود ان کا انتخاب کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انتخاب فقط ہوتا تو پھر بھی کمی نہ تھی، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ یہ تو روز ازل سے اللہ نے پوری روح انسانیت میں، پوری روح زمین میں جتنے بھی انسان آنے تھے نبیوں کے بعد، تمام انسانوں میں جو عظیم تر لوگ تھے اللہ نے روز ازل سے چن کر ان کو سائڈ پہ کر دیا کہ یہ وہ عظیم روحیں ہیں کہ جن کو میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا منصب عطا فرمانا ہے۔ اب ان عظیم ہستیوں کی شان کے اندر کوئی زہر اگلے اور کوئی معاذ اللہ ان کی شان میں ہلکے لفظ بولے یا ان کی توہین کرے تو اسے سوچنا چاہیے کہ وہ ایک تو اللہ کے انتخاب پر اعتراض ہے، اللہ کے انتخاب پہ تان ہے کہ اللہ تجھے معاذ اللہ پتہ ہی نہیں چلا کہ انہوں نے ان کے اندر یہ خرابی تھی یا ان کے اندر یہ کمی تھی تو ان کی جگہ پہ کسی اور کو چنتا۔ آج صحابہ پہ تان و تشنیع کر کے گویا کہ لوگ اللہ کی پسند پہ اور اللہ کے انتخاب پہ تان کرتے ہیں، اور دوسرا تان ان کا نبی کی تربیت پر ہے کہ معاذ اللہ نبی کی تربیت میں کوئی کمی تھی، کوئی کجی تھی، اگر تربیت صحیح کی ہوتی تو وہ یہ معاملہ نہ کرتے، اس طرح نہ ہوتا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان پر تان و تشنیع کرنا اور ان میں کوئی نقص ڈھونڈنا اور ان میں کوئی عیب لگانا، یہ معاملہ صرف صحابہ کی ذات تک نہیں رہتا، یہ نبی کی تربیت پر بھی تان ہے اور اللہ کے انتخاب پر بھی تان ہے۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم رضوان کو خالق کائنات جل جلالہ نے اتنا عظیم مقام دیا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور ان کے ساتھ بغض رکھنے کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ بغض رکھنا قرار دیا، یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر واضح طور پر یہ لفظ موجود ہیں۔ میرے آقا فرماتے ہیں فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، فرمایا جس بندے نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پیار کیا فبحبی احبہم، تو اس نے میرے پیار کی وجہ سے ان سے پیار کیا، چونکہ وہ مجھ سے پیار کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے اس نے میرے اصحاب سے بھی پیار کیا۔ یعنی صحابہ سے پیار ہمارا ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ صحابہ سے پیار ہمارا حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے کہ یہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اس وجہ سے پیار ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں جس نے میرے صحابہ سے پیار کیا فَبِحُبِّی أَحَبَّهُمْ، اس نے میری محبت کی وجہ سے میرے اصحاب سے پیار کیا۔ اور دوسرا فرمایا کہ جس نے ان سے بغض رکھا اس نے بغض بھی ان کی ذاتی حیثیت سے نہیں رکھا، فرمایا اگر پیار میری وجہ سے ہے تو پھر ان سے بغض بھی میری وجہ سے ہے۔ اگر کوئی معاذ اللہ کسی صحابی سے بغض رکھے تو صرف یہ نہیں کہ وہ کہے کہ میرا ڈائریکٹ صحابی سے بغض ہے، معاذ اللہ اس کا پہلے رسول اللہ کی ذات سے بغض ہے، پھر صحابہ سے بغض ہے۔ فرمایا کہ وہ میرے بغض کی وجہ سے، وہ میرے اصحاب سے وہ بغض کرے گا، جب پیار میری وجہ سے ہے تو پھر بغض بھی میری وجہ سے ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمان ارشاد فرما کر صحابہ اکرام علیہم رضوان کو اتنی بڑی حیثیت دی کہ ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا، اور ان کے ساتھ دشمنی اور ان کے ساتھ بغض کو رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ دشمنی اور اپنے ساتھ بغض قرار دیا۔ آج اس موضوع کو بیان کرنے کا
ایک مقصد یہ بھی ہے، حالانکہ ہمارے گزشتہ موضوعات کے اندر اس طرح کے کئی موضوعات گزرے ہیں، نموذج صحابہ کرام علیہم رضوان کے نام سے بھی کئی موضوعات ہمارے اس سلسلہ کے اندر گزر چکے ہیں۔ آج آداب صحابہ ایک بار پھر اس موضوع کو بیان کرنا، اور یہ تو ہمارا سبق ہے کہ ہم بار بار اس کو دہراتے رہیں تاکہ ذہن کے اندر ہر وقت یہ سبق یاد ہو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا پیار یہ کتنا ضروری ہے ایک مسلمان کے لیے۔ اس میں ہلکی سی کمی کوتاہی بھی یہ دین اسلام کے اندر یہ گوارا نہیں۔ دل کے کسی بھی کونے میں کسی صحابی کا ہلکا سا بغض بھی بندے کو ایمان سے محروم کر دیتا ہے۔ جس طرح محبت یہ ایمان کا حصہ ہے، اس طرح جب دل میں بغض آ جائے تو پھر ایمان نہیں رہتا۔ تو یہ تو بار بار اس سبق کو دہرانا اور تازہ کرنا کہ ذہن میں ہر وقت یہ حاضر رہے، یہ ضروری ہے۔ لیکن آج بالخصوص اس موضوع کو بیان کرنا اس لیے ضروری تھا کہ کچھ عناصر کی طرف سے یعنی متعدد بار انہوں نے اپنے تقریروں میں صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے گستاخانہ کلمات اور اس طرح کے ہلکے لفظ وہ بولتے رہے، اور گزشتہ دنوں بھی انہوں نے یہ الفاظ استعمال کیے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جن کو صحابہ کرام علیہم رضوان کے خلاف بھونکنے پہ ہی ان کو پیسے ملتے ہیں، وہ ذاکر کہ جن کی پیدائش ہی صحابہ کی گستاخی کرنے کے لیے ہوئی۔ ہمارا خطاب ان سے نہیں، ہمارا خطاب ان سے ہے کہ جو اہل سنت کے اندر سنیوں کا لبادہ اوڑھ کر اور سنی پیر بن کر اور اپنے آپ کو سید کہہ کر وہ صحابہ کی شان پہ طعن و تشنیع کرے اور ان کے بارے میں ہلکے لفظ بولیں، تو یہ ضروری ہے کہ ہم عوام اہل سنت کو متنبہ کریں کہ ہرگز اہل سنت کا یہ شعار نہیں کہ وہ خود کو سنی بھی کہے اور پھر کسی صحابی پہ طعن و تشنیع بھی کرے، ہرگز، بلکہ سنی ہونے کی علامتوں میں اور سنی ہونے کی شرائط میں سے یہ شرط ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہر صحابی سے بھی پیار کرنا، حضور کی اہل بیت سے بھی پیار کرنا، اور کسی صحابی پہ طعن و تشنیع نہ کرنا۔ جس کے اندر یہ شرط پائی جائے وہ سنی بنتا ہے، اور جو ہلکی سی گستاخی بھی کرے یا کسی صحابی کے بارے میں طعن و تشنیع کرے تو کسی کی محبت کی آڑ میں، اہل بیت اطہار کی محبت کی آڑ میں وہ صحابہ کا گستاخ ہو، یا کوئی فرقہ صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت اطہار کا گستاخ بن جائے تو اہل سنت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ سنی وہ ہے جو نبی کی آل سے بھی پیار کرتا ہے، ہر صحابی سے بھی پیار کرتا ہے۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب جس وقت کوئی ایسا شخص کہ جو کئی سال جماعت اہل سنت کا لیڈر بھی رہ چکا ہو اور اپنے آپ کو سنی بھی کہے، سنی ادارہ بھی چلائے اور اہل سنت کا لبادہ بھی اوڑھے، یہ ساری چیزیں پیری مریدی کا سلسلہ بھی ہو، جب اس کی زبان سے اور پھر اس کی محافل میں حیدر حیدر کے نعرے بھی لگیں، اپنے آپ کو محب اہل بیت بھی کہے، اگر ایسے بندے کی زبان سے عام بندہ کسی صحابی کے بارے میں معاذ اللہ ہلکے لفظ سنے تو وہ شاید سمجھے گا کہ یعنی یہ اہل سنت کی ضروریات میں سے ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت پوری ہی تب ہوتی ہے جب معاذ اللہ کسی صحابی کی شان میں طعن و تشنیع کیا جائے۔ بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ان لوگوں کا تو یہ شعار بن چکا کہ جب بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کرنا ہے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا مخالف ٹھہرا کر اور ان کا مد مقابل ٹھہرا کر ان کی شان میں ان سے گستاخانہ کلمات ہر محفل میں صادر ہوتے ہیں۔ جہاں بھی حضرت مولا علی کا ذکر ہو وہاں مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی ان کی زبان سے ضرور نکلتی ہے۔ تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ محب علی میں سچا وہ ہے
جو حضرت علی سے بھی پیار کرے حضور کے ہر صحابی سے بھی پیار کرے، اس لیے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں اگرچہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگیں لڑی ہیں، لیکن اہل سنت کا اس سلسلہ میں موقف یہ ہے کہ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے. ہمیں یہ اختیار نہیں کہ ہم تھڑوں پہ بیٹھ کے صحابہ کی غلطیاں نکال دیں اور معاذ اللہ کہیں کہ فلاں نے یہ غلطی کی، فلاں نے یہ غلطی کی. ان کا معاملہ رب پہ چھوڑو. اور میرے نبی خود فرماتے ہیں کہ لوگوں میری وجہ سے میرے اصحاب کو کچھ نہ کہو، میری وجہ سے میرے اصحاب سے اپنی زبانیں روک لو. ان کے آپس کے جو معاملات ہیں تمہیں کسی نے حق نہیں دیا کہ تم محفل سجا کر تم یہ کہو کہ فلاں حق پہ تھا، فلاں غلطی پہ تھا. اگرچہ اہل سنت کا یہ موقف ہے کہ جب یعنی حق کی بات آئے گی تو ہم یہ کہیں گے کہ جو جنگیں حضرت مولا علی کے خلاف جنہوں نے لڑی ہیں اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حق پر تھے. جو ان کے مقابلے میں آئے وہ خطا پہ تھے، اور خطا بھی عام نہیں، خطائے اجتہادی تھی، اور خطائے اجتہادی پہ بھی اللہ تعالیٰ مجتہد کو ثواب عطا فرماتا ہے. اور دونوں طرف کے، اور اس سلسلہ میں ہمارے ائمہ نے جب ان سے پوچھا جاتا کہ دونوں طرف کے مقتول جو ہیں ان کے بارے میں کیا حکم ہے تو آپ فرماتے تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ ہم دونوں طرف اس وقت موجود نہیں تھے. اگر کسی ایک طرف ہوتے تو دوسری طرف کا خون جو ہے ہمیں بہانا پڑتا، تو ہم جب اللہ نے ہمارے ہاتھ ان کے خون سے محفوظ رکھے ہیں تو تم اپنی زبانوں کو بھی ان کے تان و تشنی سے محفوظ رکھو. جب ہاتھ تمہارے بچائے گئے تو زبانوں کو بھی بچا کے رکھو. یہ نہیں کہ تم معاذ اللہ کسی صحابی پہ تم تان و تشنی کرو. اب اس سلسلہ میں ان لوگوں نے یہ اپنا عام وتیرہ بنایا، اور یہ گزشتہ دنوں اس بندے نے یعنی اس طرح ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عظیم صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح ذکر کیا بہو بہو وہ پنڈی کا لال شاہ. سمجھنے والے سمجھ گئے کہ بات کس کی ہے. اب وہ بندہ اس نے اپنی تقریر کے اندر یہ لفظ بولے، اور ہو بہو میں اس کے لفظ سناتا ہوں. جس کو شک ہو کلپ میرے پاس موجود ہے وہ سن بھی سکتا ہے. اس نے کہا کہ جب ہم حضرت علی کا نام لیتے ہیں تو آپ خام خواہ علی کے مخالفوں کا پہلے سوچتے ہو. علی کے مخالف، اس سے مراد مرحب نہیں، اس سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا. اس لیے کہ اگلا جملہ جو اس کا ہے وہ صراحت کرتا ہے کہ اس مخالف سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آگے کہا او بھائی میں کسی بڑے کا منکر نہیں. جب منکر نہیں تو پتا چلا کہ اس سے وہ مراد نہیں ہے جو مقابلے میں یعنی کافروں کی طرف سے آئے، بلکہ مقابلے میں جو حالت ایمان میں آئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہا بھائی میں کسی بڑے کا منکر نہیں. لیکن اگلے جملے جو بولے کہا کہ پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج برابر نہیں ہوتا. معاذ اللہ، پاؤں کی جوتی اور سر کا تاج، پاؤں کی جوتی سے معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تشبیہ دی، اور سر کے تاج سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مراد لیا کہ حضرت علی کی حیثیت سر کے تاج والی ہے. اور معاذ اللہ ان کے مقابلے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ گستاخانہ کلمات کہ ان کو پاؤں کی جوتی کے ساتھ تشبیہ دیا. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں ہرگز اہل سنت کا یہ شعار نہیں کہ وہ سنی بن کر رسول اللہ کے کسی صحابی کے بارے میں معاذ اللہ اس طرح کے کلمات بولے کہ وہ ذکر کرتے ہوئے ان کو معاذ اللہ پاؤں کی جوتی سے تشبیہ دے. ہم کہتے ہیں اے آج کے سید، تو بلا جتنا مرضی بڑا سید ہو تیرا وہ مقام نہیں. تو رسول اللہ کے صحابی سے کے قدم سے لگنے والی خاک تک بھی نہیں پہنچ سکتا. تجھے یہ گمنڈ ہے کہ میں سید ہوں تو میں جو چاہوں میں بولتا رہوں.
سید ہونے کا ادب اور احترام بھی تب تک ہے جب تک بندہ دائرے میں رہے، اور جب بندہ خود دائرے سے باہر آ جائے، ادب کا دائرہ خود چھوڑے۔ رسول اللہ کے صحابہ کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے تو اس گدھے کا بھی ادب کیا جس پہ میرے محبوب نے سواری کی، اور ایک کافر نے جب اس سے نفرت کا اظہار کیا تو صحابہ نے اسے بھی مارا، اور مار کے بتایا اگرچہ ذات کا گدھا ہے لیکن اس وقت یہ رسول اللہ کی سواری بنا ہوا ہے، اس کا ادب اور احترام نسبت رسول کی وجہ سے لازم ہے۔ اور پھر بول کے بتایا، اے عبداللہ بن ابی سن، تیرے اندر وہ مہک نہیں جو رسول اللہ کی سواری کے پیشاب کے اندر جو خوشبو ہے، یہ تیری خوشبو سے بھی کہیں زیادہ خوشبو والی ہے۔ یہ بتایا کہ نسبت ذات کی طرف نہ دیکھو کہ وہ ہے کون، نسبت دیکھو کہ اس کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی توہین تو اگر کوئی ادنا سی توہین بھی کرے، ادنا سی توہین بھی، تو خالق کائنات جل جلالہ اسے بھی معاف نہیں کرتا۔ اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے کہ اس کا ایک تو وبال ہے آخرت کا، اور دوسرا اس کا وبال وہ ہے کہ جو دنیا میں ہی ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور اس سلسلہ میں قاضی ابو طیب رحمۃ اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ ہم ایک حلقے میں بیٹھے تھے، وہاں ایک نوجوان آیا، اس نے آ کے کوئی مسئلہ پوچھا، تو ایک شخص نے جب اس کے اس مسئلے کا جواب دیا تو اس نے جواب میں دلیل کے طور پر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سنائی اور اس حدیث سے استدلال کیا۔ وہ جو سوال پوچھنے آیا تھا اس نے جب حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سنی تو وہ کہنے لگا، ابو ہریرہ غیر مقبول الحدیث، ابو ہریرہ تو حدیث کے اندر مقبول نہیں، ان کی حدیث قابل قبول نہیں۔ معاذ اللہ یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹے ہیں، یا یہ کہا ہو کہ وہ ثقہ نہیں، یا یہ کہا ہو کہ کوئی اور لفظ کوئی بولا ہو، بلکہ صرف کہا کہ ان کی حدیث غیر مقبول ہے، مقبول نہیں۔ صرف اتنا جملہ، ابھی قاضی ابو طیب کہتے ہیں کہ یہ جملہ بھی ابھی پورا ادا نہیں ہوا تھا۔ فَمَسْتَتَمَ كَلَامَهُ حَتَّى سَقَطَتْ عَلَيْهِ حَيَّةٌ عَظِيمَةٌ مِّن سَقْفٍ، چھت سے ایک بہت بڑا اژدہا، بہت بڑا سانپ اس بندے کے اوپر گرا اور اس نے ڈس کر اس بندے کو ہلاک کر دیا۔ اتنا جملہ بھی ابھی اس کا پورا نہیں ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ جملے کہ ان کی حدیث غیر مقبول ہے، یہ جملہ آج اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ پھر جو وہ بندہ اتنی بات بولی تو پکڑا گیا، آج جو ہے وہ اتنی گستاخیاں ہیں تو پکڑے کیوں نہیں جا رہے؟ تو خلق کائنات جل جلالہ کی مرضی ہے، کبھی تو پکڑ فوراً کرتا ہے اور کبھی اللہ ڈھیل دے دیتا ہے۔ کبھی اس کے گھر پہ کوئی حملہ کرے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیج کے حملہ کرنے سے پہلے ہی تباہ کر دیتا ہے، اور کبھی یہودیوں کو ڈھیل دیتا ہے کہ بیت المقدس کی حفاظت کے لیے مسلمان جانیں دے رہے ہوں، پھر بھی ڈھیل مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہاں تک تم جاتے ہو۔ اب یہ نہیں کہ وہاں رب کا عذاب نہیں آ رہا تو معاذ اللہ یہودی سچے ہیں، ہرگز یہ نہیں، اور ہرگز ایسا نہیں کہ آج اگر ان ذاکروں کی تقریروں پہ رب کا عذاب نہیں آتا تو معاذ اللہ وہ جو بکواس کر رہے اس میں وہ سچے ہو گئے۔ ہرگز ایسا نہیں، یہ رب ذوالجلال نے ڈیل دی ہوئی ہے کہ تم نے جو تھوڑے بہت کوئی نیک عمل کیے ہیں تو اس کا بدلہ دنیا میں لے لو، اس کا بدلہ تمہیں دنیا میں مل جائے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں حصہ اسی کا ہے کہ جس نے سچے دل سے رسول اللہ کی ہر نسبت کا ادب اور احترام کیا ہوگا۔ شرح الصدور کے اندر امام جلال الدین سیوطی نے یہ لکھا کہ ایک شخص پر جب موت طاری ہوئی تو اسے جو پاس بیٹھے تھے وہ لوگ کلمے کی تلقین کرنے لگے کہ تمہارا آخری وقت ہے، لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ بڑی کوشش کے باوجود بھی اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہ ہوتا، تو لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کیا معاملہ ہے کہ تم کوشش کے باوجود بھی تم کلمہ نہیں پڑھتے؟ تو اس نے کہا کہ
سبب یہ ہے کہ میں ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا جو حضور کے صحابہ کو گالیاں دیتے تھے، معاذ اللہ۔ یہ نہیں کہا کہ میں گالیاں دیتا تھا، کہا صرف ان کی صحبت میں بیٹھتا تھا، ان کی صحبت کی وجہ سے میری زبان پہ بھی کلمہ جاری نہیں ہو رہا، میں انہیں غلط نہیں کہتا تھا، ان کا رد نہیں کرتا تھا، ان سے میری یاری دوستی تھی۔ جو رسول اللہ کے صحابہ کو گالیاں دیتے تھے بطور خاص شیخین کو، وہ گالیاں دیتے تو میں ان کی صحبت میں بیٹھتا، اس وجہ سے یہ میری صورتحال ہے کہ میری زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ اب دیکھو صحابہ اکرام علیہم رضوان کی ہلکی سی گستاخی، ایک جو ہے نا گستاخی ہے جنہوں نے کی، ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بھی عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ہم اس کو فریضہ سمجھ کر کہ کہیں ہم اس وعید کے اندر نہ آ جائیں، یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ جب کوئی کسی صحابی کی شان پہ تان کرے، حملہ کرے، تو اہل سنت کا خادم ہونے کی حیثیت سے یہ لازم ہے کہ ہم اس کا رد کریں، تاکہ رسول اللہ کے اس فرمان کے اندر کہیں ہمارا شمار نہ ہو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب تم دیکھو کہ میرے کسی صحابی کو گالی دی جا رہی ہو، ان پہ تان و تشنیع کیا جا رہا ہو، اور فرمایا میری امت کے علماء پر لازم ہے کہ اس کا رد کریں، اس فتنے کو ظاہر کریں اور لوگوں کو بتائیں۔ فرمایا اگر وہ چپ رہے، انہوں نے نہ بتایا، اس کا رد نہ کیا، تو کیا ہوگا؟ فرمایا اس پر اللہ کی لعنت بھی ہے، فرشتوں کی لعنت بھی ہے، تمام لوگوں کی لعنت بھی ہے، نہ اس کے فرض قبول ہوتے ہیں نہ نفل قبول ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ آپ تک یہ بات پہنچی، اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کو آگے پہنچائیں کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ادب یہ کتنا لازم ہے، اور ان کی شان میں ہلکی سی گستاخی بھی یہ کتنا بڑا وبال ہے۔ جامع ترمذی میں ہے، ایک شخص فوت ہوا رسول اللہ کی ظاہری حیات میں، تو اس کا جنازہ جب لایا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے عرض کی کہ حضور اس کا جنازہ پڑھائیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر جنازے میں آگے آگے، بلکہ ایک صحابیہ کو جب رات کے وقت ان کا انتقال ہوا تو دفن کر دیا گیا، اس وجہ سے صحابہ نے نہ بتایا کہ ابھی حضور عشاء پڑھ کے گئے، آرام فرما رہے ہوں گے تو ان کے آرام میں خلل آئے گا، چلو ہم جنازہ پڑھا کے دفنا دیتے ہیں۔ صبح جب محبوب کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ آپ خود اس صحابیہ کی قبر پہ جا کے آپ نے جنازہ پڑھایا، یعنی یہ سمجھا کہ حق سب سے زیادہ یہ میرا ہے، اور یقیناً نبی کا حق ہے سب سے زیادہ۔ ولی النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، سب سے زیادہ یعنی امتیوں پر حق اتنا بیٹے کا باپ پر نہیں، باپ کا بیٹے پہ نہیں، جتنا حق نبی کا امتی پر ہے۔ تو جنازے میں آپ آگے آگے، لیکن یہاں فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ پوچھا گیا کہ سبب کیا ہے؟ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا۔ یہ لفظ نہیں بولے کہ اس نے عثمان کے بارے میں یہ لفظ کہے ہیں، بغض کا تعلق دل سے ہے۔ میرا نبی تو زبان سے نکلی بات نہیں، دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے۔ بغض کا تعلق دل سے تھا، تو فرمایا میں نے اس کا جنازہ اس لیے نہیں پڑھنا، نہ پڑھانا ہے کہ اس کے دل کے اندر میرے عثمان کا بغض تھا۔ جو میرے عثمان کا بغض رکھے میں اس کی جنازہ نہیں پڑھاتا۔ اب سوچو کتنا میرے محبوب نے اس سے بیزاری کا اظہار کیا کہ صرف بغض رکھے۔ ایک طرف ہے کسی صحابی کا بغض دل میں آ جانا، زبان پہ کوئی کلمہ نہ بھی نکلا ہو، صرف بغض آ جائے، اور ادھر پنڈی میں تو بغض نہیں، یہاں تو الفاظ بھی ہیں، پھر ایک نہیں کئی لفظ ہیں۔ اور یہ کہ صحابی کو جوتے سے تشبیہ دینا، آپ خود اندازہ لگاؤ، فیصلہ آپ کی عدالت میں ہے کہ یہ کتنا بڑا بغض ہے کہ جو صحابی کو معاذ اللہ جوتے سے تشبیہ دے کہ پاؤں کا جوتا اور سر کا تاج برابر نہیں۔ جس کے دل میں صحابی کا بغض آ جائے، میرا محبوب اسے پسند نہیں کرتا، میرے آقا اس سے نفرت کرتے ہیں،
اور جنازہ پڑھنا بھی گوارا نہیں کرتے، اور ایک طرف صرف بغض نہ ہو، زبان پہ یہ لفظ ہو کہ صحابی کو معاذ اللہ جوتے کے ساتھ تشبیہ دینا، یہ کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی یہ گستاخی ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا گستاخ، ایک وبال اس پہ دنیا میں یہ بھی پڑتا ہے کہ عقل سلامت نہیں رہتی، پاگل ہو جاتا ہے۔ اور اگر پاگل یہ نہیں کہ وہ گلیوں میں پھرنا شروع کر دے اور پاگلوں والی حرکتیں کرے، پاگل بندہ یہ بھی ہوتا ہے کہ قرآن سامنے کھلا ہو اور اعراب پڑھے ہوں، نقطے پڑھے ہوں، سارا کچھ ہو، پھر بھی قرآن دیکھ کے بھی پڑھنا نہ آئے، یہ بھی پاگل پن ہے۔ اور ابھی تک تو یہ ادھار ہے اس شاہ کے اوپر جو اپنے آپ کو مفسر قرآن بھی کہے اور پتہ نہیں کیا کیا القابات لگائے قرآن پڑھتے ہوئے بڑے مجمع میں، جس میں پتہ نہیں کتنے حفاظ بھی بیٹھے تھے۔ وہ قرآن پاک میں ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہا ہے، آگے طوا کا وقف ہے، ہا ہے شح۔ اس نے قرآن اوپر سے دیکھ کے پڑھ رہا ہے، پھر اینک بھی لگائی۔ یہ کہیں کہ چلو اینک نہیں لگائی تھی اس لیے، اب اینک نہ لگی ہو تو نقطہ پڑا ہو تو نظر نہیں آتا۔ یہاں عجیب معاملہ ہے، پڑا نہیں تھا تو ڈال دیا، نقطہ نہیں تھا تو نقطہ پڑھ دیا۔ یہ ہے پاگل پن۔ نظر کمزور ہو تو نقطہ پڑا ہوا نظر نہیں آتا۔ ایسا تو نہیں ہوتا کہ نقطہ ہو نہ بندہ ڈال دے۔ قرآن میں ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہا ہے، اس نے پڑھا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور شخ بھی پھر خواب بڑی کروڑ کے ساتھ کروڑ کے پڑھی اور بار بار پڑھی، اور پھر اتنے جاہل بیٹھے ہیں سارے آگے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسی جہالت چھائی مجمع پہ بھی کہ کسی نے اٹھ کے یہ نہیں کہا کہ پیر صاحب قرآن تو صحیح پڑھ لو۔ پھر چلو ایت اگر غلط پڑھی ہے، لفظ غلط پڑھا تو ترجمہ صحیح کر دیتا، ایت غلط پڑھی تو ترجمہ بھی اسی شخ کا کیا، اور آگے پھر تشریح بھی شخ کی۔ یعنی پتہ چلتا ہے کہ نہ ترجمہ کسی سے پڑھا، کسی قرآن کو کنز الایمان ہی پڑھا ہوتا تو پتہ چل جاتا میں غلطی کیا کر رہا ہوں، نہ کسی تفسیر کو پڑھا، تفسیر بھی اپنی منمانی کی، ترجمہ بھی اپنی مرضی کا کیا، اور قرآن بھی اپنی مرضی کا پڑھا، اور آج تک اس بندے کا رجوع نہیں آیا کہ میں نے وہ جو پڑھا تھا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اور اتنی جہالت کے سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں انہوں نے بھی غلطی نہیں نکالی پیر صاحب کی۔ یہ ہوتی اندھی تقلید کہ پیر جو پڑھے بس وہی ٹھیک ہے۔ ابھی تک تو تمہارا اس سے رجوع نہیں آیا، اور یہ غلطیاں، اس طرح کی صحیح غلطیاں کرنا، یہ صحابہ کی گستاخی کا انجام ہے کہ صحابہ کا گستاخ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، قبر و حشر میں تو ہونا ہی ہے، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اور یہ ذلت نہیں تو اور کیا ہے؟ سید ہونے کا ادب اور احترام اپنی جگہ پہ، لیکن جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو بھونکے، ان کی شان میں گستاخیاں توہین کرے تو پھر ادب اور احترام نہیں رہتا۔ اب دیکھو ہمیں یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ لوگ صحابہ کرام علیہم رضوان پہ تان و تشنیع، بالخصوص حضرت امیر معاویہ پہ دشمنی کیا ان لوگوں کو کہ سید کو تو چلو کوئی اور کرے تو کہیں کہ ٹھیک ہے اس کا کوئی تعلق ہوگا کسی کے ساتھ تو اس لیے گستاخی کر رہا ہے۔ اب ایک بندہ اپنے آپ کو سید بھی کہے، اور سید یا تو وہ حسنی سید ہے یا وہ حسینی سید ہے، یا تو حضرت امام حسن کی لڑی سے ہے یا حضرت امام حسین کی لڑی سے ہے، تو سید کو تو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ حضرت امیر معاویہ کو بھونکے کہ جب حضرت امام حسن نے صلح کی ہے، باپ نے صلح کی ہو، باپ صلح کر لے، اوپر سے اولاد میں اٹھ کے کوئی کہے کہ میں اس صلح کو نہیں مانتا، تو بتاؤ معاشرے میں اسے کہا کیا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ تو حلالی نہیں۔ اگر حلالی ہوتا تو اپنے باپ کا کیا ہوا فیصلہ تو مانتا۔ بلا مثال و تمثیل صلح حضرت امام حسن کرے، اور آج کا کوئی سید تان و تشنیع کرے تو اسے اپنا نسب چیک کروانا چاہیے۔ اگر اصلی حسبی نسبی سچا اور کھرا سید ہوتا تو پھر امام حسن کا کیا ہوا فیصلہ تجھے ضرور منظور ہوتا۔ صرف حضرت امام حسن نے صلح نہیں کی، حضرت امام حسین نے بھی صلح کی،
جس سے حضرت امام حسن و حسین صلح کرے، کھڑے سید کی اس سے لڑائی نہیں ہو سکتی، اور جس سے امام حسین صلح نہ کرے اس یزید سے کبھی صلح نہیں ہو سکتی۔ جس سے صلح ہے اس سے ناراضگی نہیں، اور جس سے ناراضگی ہے اس سے صلح نہیں ہو سکتی۔ بس یہی ہے ہمارا سادہ سا ہے اصول زندگی کوثر، جو ان کا نہیں وہ ہمارا ہو نہیں سکتا، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا نہیں بنا وہ اس کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور جس سے آل نے صلح کر لی ہے ہماری اس سے کبھی دشمنی نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو سنی ہونے کی علامت ہے اس کو بیان کیا۔ وقت مختصر ہے، میں اس کو مختصر کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 20 امور کے نام سے آپ نے 20 شرطیں، 20 امور لکھے جو سنی ہونے کے لیے ضروری ہے، اور اس میں صرف آج میں ایک پیش کروں گا۔ پنج تن پاک کی نسبت سے 5واں ہے، بقیہ انشاءاللہ ہمارا ایک پورا جمعہ جو اس 20 امور کا ہم جو ہے انشاءاللہ موضوع بنا کے بیان کریں گے کہ سنی ہونے کے لیے 20 امور کا ہونا ضروری ہے، پھر جا کے بندہ سنی بنتا ہے۔ ان کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 615 ہے، اور 5واں امور بیان کرتے ہوئے میرے امام کہتے ہیں جنگ جمل و جنگ سفین میں حق بدست حق پرست امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھا، یعنی حق جو تھا وہ حضرت مولا علی کی طرف تھا، مگر حضرات صحابہ اکرام مخالفین کی خطائے اجتہادی تھی، جس کی وجہ سے ان پر تان سخت حرام ہے، ان پر تان کرنا سخت حرام ہے۔ سارے بولو، ان پر تان کرنا سخت، ان کی نسبت کوئی کلمہ اس سے زائد گستاخی ہے، یعنی صرف اتنا کہ ان کا عمل خطا اجتہادی ہے، بقیہ اس سے کے علاوہ کوئی اور بڑا کوئی لفظ بولنا تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ ان کی شان میں گستاخی ہے۔ گستاخی کا نکالنا بے شک رفض ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بھی ہلکی سی کوئی گستاخی، کوئی تان کرنا، فرمایا یہ بھی رفض ہے اور خروج از دائرہ اہل سنت ہے، کہ اتنی سی گستاخی کر کے بھی بندہ اہل سنت سے خارج ہو جاتا ہے۔ آج وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سنی ہونے پہ کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، ہمیں نہیں ضرورت کسی سے سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی، ہم تو علی علی کرنے والے ہیں۔ میرے امام نے بتایا علی علی کرنے کے ساتھ ان 20 امور کا پایا جانا ضروری ہے، ان میں سے ایک بھی نہ ہو تو بندہ اپنے آپ کو سنی کہتا رہے وہ سنی نہیں بنتا۔ اور یہ 20 امور جو ہیں وہ بھی یہ سنی ہونے کی سند ہے، یہ باقاعدہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے صفحہ نمبر 608 پہ یہ 20 امور لکھنے کی وجہ بیان کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک سید صاحب تھے اور وائز بھی تھے، انہوں نے مجھ سے سند مانگی کہ سنی ہونے کی سند کیا ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت اس دور میں بھی سند تھی اور سند اعلیٰ حضرت امام اہل سنت دیتے تھے۔ آپ نے یہ 20 امور جو ہیں یہ لکھ کے اس سید صاحب کی طرف بھیج دیے کہ اگر ان کو مانتے ہیں تو اس پہ دستخط فرما دیں۔ تو میرے امام کہتے ہیں انہوں نے ان 20 امور کو پڑھا، انہوں نے بے تکلف دستخط فرما دیے، فقیر نے سند سنیت انہیں بھیج دی کہ جو ان 20 امور کو مانتا ہے وہ پکا سنی ہے، اور 20 میں سے 19 کو مانے، ایک کا بھی منکر ہو وہ سنی نہیں بنتا۔ سنی وہ ہے جو حضور کی آل سے بھی پیار کرے، ہر صحابی سے بھی پیار کرے۔ اور فتاوی تتار خانیہ کے اندر حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ فرمان، اور حقیقت میں یہ میرے محبوب کا فرمان ہے، حضور فرماتے ہیں من کان علی السنت والجماعہ، کہ جو بندہ سنی ہو، اور سنی کو فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا مسلک وہ نہیں کہ جو ہم نے گھڑ کے کوئی نام رکھ دیا ہو، ہمارے مسلک کا نام بھی وہ ہے جو زبان رسالے سے پڑا ہوا نام ہے، ایک بار نہیں میرے نبی کی زبان پہ بار بار یہ لفظ آیا، من کان علی السنت والجماعہ، جو بندہ اہل سنت و جماعت میں سے ہو،
فرمایا کتب اللہ لہ علی خطبۃ یخطوها 10 حسنات ورفع له 10 درجات. فرمایا وہ سنی مسجد کی طرف نہ بھی چلے, وہ حج کے لیے نہ جائے, وہ کسی نیک کام کے لیے نہ بھی جائے, اگرچہ وہ بھی جانا ضروری ہے, لیکن وہ بندہ گھر سے نکلے, آئے اپنی ذاتی حاجت کے لیے, بازار کی طرف چل رہا ہو, فرمایا ہو سنی, دل میں 20 امور جو سنی ہونے کے لیے ضروری ہے وہ اپنائے ہوئے ہوں, وہ پکا سنی. 5 تن پاک بھی مانے, 4 یار بھی مانے, اور ہر صحابی بھی مانے, جو پکا سنی ہو. ملتا کیا ہے؟ فرمایا وہ زمین پہ چلے, اپنی ذاتی ضرورت کے لیے بھی چلے, اللہ ہر قدم پہ اس سنی کو 10 نیکیاں بھی دیتا ہے, 10 درجے بھی بلند فرماتا ہے. سنو وقت کم ہے. فرمایا اپنے کام کے لیے چلے, پھر بھی ہر قدم پہ اسے 10 نیکیاں ملتی ہیں, 10 درجے بلند ہوتے ہیں. تو جس وقت میرے محبوب نے یہ بیان کیا, فقیل یا رسول اللہ, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی گئی, یا رسول اللہ متى يعلم الرجل انه من اہل السنت والجماعہ. محبوب جس سنی کی شان آپ بیان کر رہے ہو کہ وہ زمین پہ چلے پھر بھی نیکیاں ملتی ہیں, محبوب یہ بتاؤ بندے کو کیسے پتا چلے کہ میں سنی ہوں؟ بندے کو پتا کیسے چلے, پہچان کیسے ہو, کب علم ہوگا بندے کو کہ میں سنی ہوں؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا وجد فی نفسہ 10 اشیاء فہو علی السنت والجماعہ. فرمایا جس بندے کے اندر 10 چیزیں پائی جائیں وہ پکا سنی ہے. یہاں حدیث میں 10 ہیں اور وقت نہیں وہ 10 بیان کریں, انشاءاللہ اسے بھی ہم ایک موضوع میں بیان کریں گے. یہاں ان میں سے ایک بات بیان کروں گا, اعلیٰ حضرت نے انہی کو 20 میں بیان کیا, اور یہ وقت کی ضرورت ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سنی ہونے کی جو شرطیں ہیں یہ بھی بڑھتی جاتی ہیں. جس طرح امام اعظم سے پوچھا گیا سنی ہونے کی پہچان کیا ہے, تو آپ فرماتے ہیں شیخین کو حضرت مولا علی پہ فضیلت دینا یہ سنی ہونے کی علامت ہے, اور موضوع پہ مسح کرنا یہ سنی ہونے کی علامت ہے. چونکہ اس دور میں موضوع پر مسح کرنے کی مخالفت تھی, خارجی اس کی مخالفت کرتے تھے, تو میرے امام نے کہا سنی کی پہچان یہ ہے جو موضوع پہ مسح کرے اسے سنی کہا جائے گا. تو اسی طرح حدیث کے اندر چونکہ 10 ہیں, انہی کو تشریح کے ساتھ 20 میں میرے امام نے بیان کیا. ان میں سے ایک میرے آقا فرماتے ہیں سنی ہونے کی علامت اور سنی ہونے کی شرط کیا ہے. فرمایا وَلَا يَذْكُرُ أَحَدًا مِّنَ الصَّحَابَةِ بِسُوءٍ, میرے صحابہ میں سے کسی صحابی کا ذکر ہلکے الفاظ سے نہ کرتا ہو, ہلکے الفاظ کے ساتھ, بے ادبی کے ساتھ, گستاخی کے ساتھ میرے صحابہ کا ذکر نہ کرے, بلکہ جب بھی ان کا ذکر کرے خیر سے ذکر کرے, اچھے لفظوں سے ذکر کرے. فرمایا جس میں یہ علامت پائی جائے وہ پکا سنی ہوتا ہے. اب نبی کا فرمان میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا اور اس لال شاہ کی تقریر آپ کے سامنے رکھ دی. جو حضور کہیں کہ ہلکے لفظ کے ساتھ جو ذکر نہ کرے وہ سنی ہے, اور مجھے فیصلہ آپ نے کرنا ہے. جو صحابی کو پاؤں کی جوتی سے تشبیہ دے یہ ہلکا لفظ نہیں تو اور کیا ہے, معاذ اللہ یہ گستاخی نہیں تو اور کیا ہے. لہذا سنی وہ ہے جو رسول اللہ کے ہر فرمان پہ عمل کرنے والا ہے, نبی کے اصحاب کو بھی مانے, رسول اللہ کے اہل بیت کا بھی ادب کرے, وہ سنی ہے. اور ہر صحابی کا ذکر ادب اور احترام سے کرے, خیر سے کرے, کبھی اس کی زبان سے ہلکے لفظ نہ نکلے. جس میں یہ علامت پائی جائے سمجھ لو یہ بندہ پکا سنی ہے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے.